الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ العظیم۔ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سناؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سناؤں میں کیسے۔ ہے محبوب خدا خاتم الرسل، ان کے فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ بزرگان محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر سرکار دو جہاں، فخر دو عالم، محبوب خدا، سرتاج الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے۔ ربیع یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں بہار کے، اور دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر جب بہار آتی ہے تو پھول کھلنے لگتے ہیں، کلیاں مسکرانے لگتی ہے، پرندے چرندے چہچہانے لگتے ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے عرب کی ویران وادی کے اندر ایک بہار آئی تھی۔ حضرت آمنہ کے آنگن میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا جس کی مہک سے ساری دنیا معطر ہو گئی۔ دلوں کے ظلمت کدے روشن ہو گئے، تھکی ماندی انسانیت کو راحت نصیب ہوئی، نسل آدم کا وقار بلند ہوا، شرف انسانی کو معراج نصیب ہوئی، عظمت انسانی کا سر بلند ہوا۔ اس آنے والی بہار اور اس کھلنے والے پھول سے میری مراد حسن ازلی کے خاص، حسن اجلی کے تجلی خاص اور سرتاج الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اپنے خاندان،
اپنے آباء و اجداد اور خود اپنی زندگی کے بارے میں اتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا جاننا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہے، اس لیے کہ آپ محبوب خدا اور سرتاج الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ دنیا میں چاہے کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس کی ہسٹری، اس کی داستان، اس کے واقعات چند دن اور زیادہ سے زیادہ چند مہینے کے اندر اس کے واقعات، اس کے حالات، اس کے پند و نصائح سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ انفرادیت صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے سے آپ کی سیرت کے اوپر بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، لکھنے والے سیرت کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں، مفسرین اپنے علم کے موتی کو نچھاور کر رہے ہیں، 1450 سال سے ہو رہا ہے، لیکن وہ سارے آخر کے اندر یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں، قلم میرا قاصی زباں میری عاجز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سناؤں میں کیسے، ہے محبوب خدا خاتم الرسل، ان کے فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ جب یہ لوگ عاجز ہیں، مجھ جیسے گنہگار کی کیا حیثیت کہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے اوپر بیان کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کیا بیان کیا جاوے، میں حیرانیت کے سمندر میں سرگردہ و پریشان ہوں کہ حضور کی کن کن خوبیوں کو بیان کیا جاوے اور حضور کے کن کن واقعات کو فراموش کیا جاوے، کیا ان کے اخلاق کریمہ کو پیش کیا جاوے، یا ان کی ولادت بسعادت کو بیان کیا جاوے، یا ان کے فتح مکہ کی تاریخ سنائی جاوے، کیا سنایا جاوے اور کہاں تک سنایا جاوے۔ جاؤ تم سے ہو سکے تو حضور کی تاریخ مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مکہ کے پہاڑوں سے پوچھو، عرب کے ریگستانوں سے پوچھو، وہ سب تمہیں ان کی نغمے سنائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کرنے سے اور سیرت کو جاننے سے دل و جگر کو سکون، آنکھوں کو ٹھنڈک، زبان کو حلاوت نصیب ہوتی ہے، روح کو شفا ملتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضور کی سیرت ایک گنہگار آدمی کے لیے اپنے سیاہ نامے اعمال کو صاف کرنے کے لیے ابر رحمت کے چند قطرے میسر آ جانے کا ایک بہت ہی عظیم نسخہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مسلمان کے لیے باعث افتخار یعنی باعث فخر بھی ہے اور باعث حیات بھی ہے۔ اس لیے میں مختصراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے سے پہلے یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے اور عرب قوم کس گراوٹ کے اندر ڈوبی ہوئی تھی اور وہ کس سطح کے اوپر پہنچ چکی تھی، اس کا بھی کچھ مختصراً تذکرہ کر دیا جائے تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی پیدائش سے پہلے عرب کا کیا ماحول تھا، عرب کا کیا ماحول تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کو عرب کیوں کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر مورخین نے دو وجہ لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ عربی کا لغوی معنی فصاحت کے ہوا کرتے ہیں اور عرب اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کے سردار سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فصیح اللسان، ان کی زبان جیسی وہ کسی اور کی زبان کو نہیں سمجھتے کہ ہماری زبان سب سے فصیح زبان ہے۔ تو عرب کے لغوی معنی فصاحت کے آتے ہیں اور فصاحت کے بلاغت کے اندر عرب سب سے آگے ہے۔ اس اعتبار سے
ان کو عرب کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ کتابوں کے اندر یہ لکھی ہے کہ عرب یہ عربہ سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی صحرا اور ریگستان کے آیا کرتے ہیں، اور عرب کا علاقہ ہم سب جانتے ہیں ان کا اکثر حصہ وہ صحرا اور ریگستان کا علاقہ ہے، اس اعتبار سے ان کو عرب کہا جاتا ہے۔ مورخین نے بنیادی طور پر عرب کے 3 طبقات بتائے ہیں۔ عرب 3 حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ سب سے پہلا جس کو عرب بعیدہ کہا جاتا ہے، عرب بعیدہ یہ قدیم لوگ تھے جو اس عرب کے اندر آ کر وہ لوگ وہاں پر مستقل انہوں نے سکونت اختیار کی تھی، جس کو عرب بعیدہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ اس سرزمین سے کیسے مٹ گئے اور کیسے ہلاک و برباد ہو گئے، تاریخ کے اندر اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تاریخ اس کو بیان کرنے سے بالکل عاجز ہے۔ تو ان کا ایک طبقہ تو وہ تھا۔ دوسرا جو عرب کا طبقہ تھا وہ بتایا جاتا ہے عرب عاربہ، یہ جو قدیم لوگ تھے ہلاک و برباد ہو گئے، اس کے بعد یہ طبقہ وہاں پر آ کر انہوں نے سکونت پذیر اور وہاں وہ لوگ رہنے لگے تھے۔ اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، عرب مستعربہ۔ اور اخیر کے اندر عرب کے اندر جو لوگ آ کر سکونت پذیر اختیار کی اور وہاں رہنے لگے وہ یہی لوگ تھے جو بنو اسماعیل کے قبیلے سے ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، جس کو عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پا کر حضرت حاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے کو لے کر مکہ کے عرب اور ریگستان کے اندر ان کو لے جا کر بسایا، اور پھر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹ گئے۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل اسی جگہ کے اوپر زندگی گزارنے لگے۔ یہ بات یاد رہے کہ اس وقت جب حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر وہاں ٹھہری ہوئی تھی، نہ عرب کی کوئی آبادی تھی اور نہ کوئی خانہ کعبۃ اللہ بھی وہاں نہیں تھا۔ البتہ ایسے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت کعبۃ اللہ بالکل معدوم ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 15 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم اللہ کا حکم پا کر پھر واپس مکہ لوٹے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے یہ حکم آیا کہ باپ اور بیٹے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اثر نوم اسی بنیاد کے اوپر حضرت جبرائیل کی رہبری کے ذریعے جس بنیاد کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اسی کے اوپر پھر دوبارہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر وہ ایک لمبا چوڑا جو قصہ ہے کہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت ہوئی، حضرت حاجرہ صفا مروہ کے اوپر دوڑتی رہی، اخیر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خداوندی جوش کے اندر آئی اور اس خشک ریگستان سے پانی کا چشمہ بہا۔ جب وہ پانی کا چشمہ بہا تو ایک قبیلہ جس کا نام قبیلہ جرہم بدلایا جاتا ہے، وہ تلاش کرتے کرتے اس ریگستان پہ پہنچے، اس ریگستان کے اندر پہنچے، پانی کی تلاش تھی، پانی مل گیا تو وہاں ہی انہوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی، پھر انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، تو لوگ اس وقت جو وہاں پر موجود تھے وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو انہوں نے قبول کر لیا، اور وہ لوگ دین حنیف کے اوپر زندگی گزارتے رہے۔ آہستہ آہستہ پھر وہ مکہ کی آبادی ہونا شروع ہوئی، اور مکہ کی آبادی وہاں بڑھتی ہی گئی۔
ایک قبیلہ آیا، پھر دوسرا قبیلہ آیا، اس طرح بڑھتے رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے بھی وہاں لوگ دین حنیف کو قبول کرتے رہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو۔ اور اس وقت تک کعبۃ اللہ بالکل عبادت گاہ بنا ہوا تھا اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی نقص نہیں تھا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو عرب کے لیے کوئی ایسا رہنما نہیں بھیجا گیا جو ان کی رہبری کرے، آہستہ آہستہ ان کے اندر پھر بت پرستی شروع ہوئی۔ اب جیسا کہ قبیلہ بنو خزاع کے لوگ کعبۃ اللہ اور مکہ کے اوپر حملہ کرتے ہی رہتے تھے۔ جب وہاں کے قبیلے اور قبائل ان لوگوں کے حملوں سے تنگ آ گئے تو انہوں نے وہاں سے سفر کرنا شروع کیا۔ جب وہ لوگ وہاں سے گئے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر جو پتھر تھے وہ بھی لے کر جاتے تھے، تعظیم کے لیے پتھر کو لے کر جاتے تھے۔ اور جب وہ لوگ پتھر کو لے کر جاتے اور اس کو حفاظت کرتے، اس کی تعظیم کرتے، اس لیے کہ اس کی نسبت کعبۃ اللہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ یہ چیز اتنی آگے بڑھ گئی کہ ان کے آنے والی نسل نے ان پتھروں کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کو شروع کر دیا اور وہ لوگ اسی کی عبادت کرتے رہے۔ ایسے تو یہ بت پرستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد 2500 سال بعد شروع ہوئی۔ بت پرستی 2500 سال بعد شروع ہوئی تھی، اور ایجی ان کی بت پرستی کے عجیب و غریب کتابوں کے اندر ان کے واقعات لکھے ہیں۔ اور اس بت پرستی کو شروع کرنے والا بنو خزاع جو مکہ کے اوپر حملہ کرتا ہی رہتا تھا، یہ قبیلہ، ان کا سردار عمرو بن لحی تھا، جس نے سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا کی۔ کیسے کی کہ وہ ایک مرتبہ شام گیا اور شام کے اندر اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، اور ان بتوں کے اندر سر فہرست جو اصل اور جو بالکل بنیادی بت تھے وہ 5 تھے، جس کا کتابوں کے اندر نام بھی لکھا ہے، جس کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کیا کرتی تھی۔ ودا، یغوث، نصر، یہ سارے 5 بت تھے جن کو وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ تو یہ عمرو بن لحی جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بت کی پرستش کر رہے ہیں تو اس نے وہاں سے ان 5 بتوں کو لے لیا شام سے، اور پھر وہ جدہ آیا اور جدہ میں آ کر اس نے ان بتوں کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد وہ مکہ پہنچا، اور مکہ پہنچنے کے بعد اس نے مکہ کے اندر یہ مشہور کر دیا، چونکہ وہ مکہ کا اس وقت مکہ کے اوپر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا، مکہ کا سردار بھی تھا وہ، تو اس نے یہ مشہور کر دیا کہ میرے پاس جو جنات ہیں، مجھے اس نے ان بتوں کی نشاندہی کی ہے جس کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پرستش کیا کرتی تھی۔ تو مکہ کے لوگ ان کی بات میں آ گئے اور ایک بڑا قافلہ لے کر جدہ پہنچا، اور جہاں اس نے دفن کیا تھا اس جگہ کو کھودا تو اس جگہ سے بت نکلے، اس بتوں کو لے کر آیا اور وہ مکے کے اندر آیا اور اس نے وہاں سے بت پرستی کی بنیاد ڈالی۔ وہاں سے مکہ کے اندر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، اور بت پرستی یہ سب سے پہلے وہاں کا مذہب تھا، وہاں سب سے پہلے بت پرستی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے اندر ایسے دین بھی تھے، دیگر مذاہب، دیگر ادیان بھی تھے۔ ان میں دوسرے نمبر کا جو مذہب تھا وہ یہودیت تھا۔ بت پرستی کے بعد سب سے اہم ترین مذہب کسی کو سمجھا جاتا ہے تو وہ یہودیت ہے۔ حضور کی پیدائش سے پہلے یہودی اس جگہ کے اندر موجود تھے۔ اب یہ عرب کے اندر کیسے آئے، اس سلسلے کے اندر کتابوں کے اندر 2 وجہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کے اوپر جب بابل کے بادشاہ نے فلسطینیوں کو تباہ و برباد کر دیا تو یہودی لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے الگ جگہوں کے اوپر چلے گئے، لیکن چند لوگ اور چند قبائل ایسے تھے جنہوں نے عرب کے اندر پناہ دی، اور وہ لوگ اپنے آپ کو عرب کے اندر محفوظ سمجھتے تھے، تو وہاں ہی وہ لوگ رہنے لگے عرب کے اندر۔
ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ ان یہودیوں نے تورات اور انجیل کے اندر جو پیشین گوئیاں حضور کے بارے میں پڑی ہوئی تھی، ان کو معلوم تھا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی عرب کی سرزمین کے اوپر ایک نبی بھیجنے والے ہیں، اور وہ اس نبی کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، وہ سارے کے سارے نبی بنو اسرائیل میں سے آئے۔ یہ یہودیوں کی سوچ بھی یہی تھی کہ آخری پیغمبر جو آئے گا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی بنو اسرائیل میں سے آئے گا، ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ان کی سوچ یہ تھی۔ لیکن ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تورات زبور کے اندر جو بھی پیشین گویا حضور کے بارے میں بتائی گئی تھی، وہ ساری پیشین گویا ان کو نظر میں آ گئی، سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا۔ لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کے جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے، بنی اسماعیل میں سے آپ تشریف لائے۔ اس حسد اور اس بغض کی بنیاد کے اوپر ان یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو بت پرستی کے بعد سب سے اہم جو دوسرے نمبر کا جو دین تھا وہ یہودیت تھا، وہ حضور کی پیدائش سے پہلے وہاں عرب کے اندر موجود تھا۔ تیسرے نمبر کا عیسائیت، یہ بھی وہاں پر تھا۔ چوتھے نمبر کے اوپر آتش پرست، جو لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر سائلی یعنی ستارے کو دیکھ کر عبادت کرنے والے وہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ پانچویں نمبر کے اوپر تھے دہریت، دہریت یعنی وہ خدا کو بھی نہ مانے، کسی کے دین کو ماننے والے نہیں تھے، کسی کے دین کو وہ لوگ قبول کرنے والے نہیں تھے، اور وہ خود بھی بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ بس ان کی سوچ جنت جہنم کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، سزا فجا کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہی ہمیشہ رہے گی۔ اور ایک طبقہ وہ تھا توحید کا علم بردار، جن کی فطرت سلیمہ اور قلبی بصارت سے وہ لوگ بت پرستی سے پہلے ہی سے باز رہے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، وہ ایک ہی خدا کو ماننے والے تھے، جن کے اندر ورقہ ابن نوفل کا نام، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تتزا بھائی ورقہ ابن نوفل کا نام بتایا جاتا ہے، آگے چل کے بالآخر وہ عیسائی ہو گئے تھے۔ اور یہی ورقہ ابن نوفل ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے وحی آئی تو اس وحی کے تصدیق کرنے والے اور حضرت خدیجہ اس وحی کے لیے سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی تھی، اور حضور کی نبوت کی تصدیق ورقہ ابن نوفل نے کی تھی۔ تو یہ ورقہ ابن نوفل پہلے ہی سے بت پرستی سے بعد سے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چچا زاد کا نام بتایا جاتا ہے۔ بالآخر ایک کا تو اسلام سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، اور ایک جو تھا وہ آگے چل کر اسلام تو لے آئے لیکن آگے چل کر وہ مرتد ہو گئے۔ تو ایسی جماعت بھی تھی جو توحید کے علم بردار تھی، اور وہ صرف اور صرف خدا کو ماننے والے تھے، ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ تو بہرحال یہ چند ادیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے وہاں پر موجود تھے۔ اب بنیادی طور پر عرب معاشرے کے اندر تین طبقے تھے۔ بنیادی طور پر اگر عرب کا معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو تین طبقے ملتے ہیں۔ ایک طبقے کا نام حضوری بتایا جاتا ہے، یہ پہلے ہی سے شہر کے اندر رہنے والے تھے اور انہوں نے مستقل وہاں قیام کر لیا تھا، جس کو حضوری کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر بدوی لوگ تھے، عرب کا اکثر قبائل یہ بدوی ہوا تھا، بدوی قبائل پر اکثر مشتمل تھا، اکثر قبائل، اور ان لوگوں کا گزارا یہ چراہ گاہ تھی، یعنی یہ لوگ ایسے تھے کہ جانوروں کو چراتے تھے، اور جہاں کہیں بھی ان کو گھاس چارہ وغیرہ نظر آتا وہاں چلے جاتے، اور جب جانوروں کا خرچہ پورا اور ان کا چارہ پورا ہو جاتا تو جہاں کہیں اس کو چراگاہ نظر آئی وہاں پر وہ لوگ چلے جاتے تھے اور وہاں پر ہی وہ لوگ رہنے لگتے تھے۔ اور ان کا ایک آمدنی کا ذریعہ ایک رہزنی تھی کہ
عرب کے اندر جو قافلے آتے تھے ان قافلوں کو وہ لوگ لوٹ لیتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور اس سے اوپر وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ جو قافلہ بھی ان آنے والے کو لوٹتا تھا اور اس سے اپنا گزران چلاتا تھا وہ اپنے آپ کے اوپر فخر کرتا تھا، وہ اپنے آپ کے اوپر فخر کرنے والا تھا۔ اور تیسرا طبقہ جو تھا وہ یہ تھا لونڈی اور غلام۔ تیسرا طبقہ معاشرے کے اندر یہ بالکل نچلے قسم کے لوگ تھے، یہ حضوری اور بدوی کے غلام بن کر رہتے تھے۔ اب غلام یہ عرب کے بھی ہوتے تھے، عجم کے بھی ہوتے تھے، یعنی غیر عرب کے بھی۔ عرب کے تو کیسے کہ جنگ ہوتی، سامنے والے جنگ کے اندر ہار جاتے تو ان کے مردوں کو پکڑ کر غلام بناتے، ان کی عورتوں کو پکڑ کر لونڈی بنا لیتے تھے۔ اور غیر عرب کا کیسے آتا تھا؟ وہ بکتے 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 عرب کی منڈیوں کے اندر آ جاتا تھا اور وہاں ان کی نیلامی ہوتی تھی اور لوگ ان کو خریدتے تھے۔ اور غلاموں کے ساتھ وہ ایسا سلوک کرتے تھے گویا مالک کو سارا حق تھا کہ وہ غلام کے ساتھ جتنا بھی ظلم کرے ان کو اس کا حق ہے، وہ ظلم کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ غلام اور لوڈی کو مار دے تو یہ بھی ان کا حق۔ غلاموں کے ساتھ ایسی معمولی غلطی کے اوپر ان کو ایسی سزائیں دی جاتی تھی کہ انسانی عقل حیران ہو کر رہ جاوے۔ لونڈیوں کے ساتھ بھی ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور ان کو بدکاری کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا، اس سے پیشہ کروایا جاتا تھا اور اس سے وہ لوگ اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو یہ تین طبقے تھے جو اس وقت عرب کے اندر پائے جاتے تھے۔ اگر عرب لوگوں کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے تو عرب لوگوں کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک تو ان کی زندگی کا ایک روشن پہلو ہے اور ایک تاریک پہلو ہے۔ گویا عربوں کی زندگی مثبت اور منفی اوصاف کے مجموعہ کا نام ہے۔ جیسا بارہا آپ نے سنا کہ ان کی زندگی کا تاریخی پہلو، بارہا ہم سنتے ہیں ایسی قوم تھی کہ ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو بھی تیار نہیں، حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ برائی کا جو آخری اینڈ ہوتا ہے برائی کا، اس کے بعد اس کا کوئی اسٹیج نہیں، عرب وہاں پہنچ چکے تھے، عرب وہاں پہنچ چکے تھے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عرب تاجر جب تجارتوں کی غرض سے شام اور ایران اور روم و ہندوستان وغیرہ جایا کرتے تھے تو وہ جب واپس لوٹتے تھے تو عیش پرستی اور ساری عیبوں کو اور ساری برائیوں کو لے کر لوٹتے تھے۔ عراق و روم سے ان کے لیے لڑکیاں برآمد ہوتی، ان کے ساتھ مستی کیا کرتے تھے۔ بدکاری ان کے اندر ایسی رچ پچ گئی تھی کہ اگر طبقے کے اندر اور معاشرے کے اندر کوئی نیک اور صالح انسان اگر بدکاری سے بچتا اور اپنے آپ کی حفاظت کرتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ گویا عربوں کو ان کی نفسانی خواہشات نے نفس پرست بنا دیا تھا۔ اخلاقی گراوٹ، اللہ کی پناہ، ایک ساتھ کئی عورتوں کو اپنی نکاح کے اندر داخل کر دیتے تھے۔ دو سگی بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح پڑھتے، شوہر کے انتقال کے بعد سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا ان کے یہاں کوئی عار نہیں۔ مرد اور عورتوں کا اختلاط اور ملاپ جو ہوتا تھا سوائے بدکاری اور فحاشی کے اور کچھ نہیں۔ ان کی عورتیں بالکل ایسا لباس گویا یوں سمجھ لی کہ ننگے ایسے لباس کے ساتھ قبائلی جو محفلیں لگتی تھی ان کے یہاں وہ بیٹھتی تھی اور ان کے اعضاء کے اوپر گندے اشعار پڑے جاتے تھے، گندے اشعار۔ اور اتنے سخت دل عرب، شقیق القلب، اتنے سنگ دل کہ جانوروں کو درختوں سے باندھ کر نشانہ بازی کی مشق کرتے تھے، زندہ جانوروں کے کسی بھی عضو کو کاٹ دیتے۔ اور جنگ کے اندر جو میں نے پہلے بتایا قیدی بن کر آتے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے کہ انسانی روح کانپ اٹھتی ہے، اور دشمنوں کے جگر کو نکالتے اور اس کو چباتے تھے، دشمنوں کے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا حضرت حمزہ کے واقعے کے اندر کہ حضرت ہندا نے، اللہ نے ایمان دیا بعد میں، لیکن جب ایمان نہیں تھا تو حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال ہوا حضرت ہندا نے چبایا۔ دشمنوں کی کھوپڑیوں کے اندر شراب کو ڈالتے اور پیتے تھے، یعنی جتنی بھی برائی جو بھی برائی ہو سکتی تھی وہ ساری عرب کے اندر پائی جاتی تھی۔
اور بت پرستیتا کو کہنا ہی کیا کہ کعبۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پرانا شہر، سب سے پرانا گھر اور مقدس گھر، اس کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر ایک کا بت الگ الگ، ایک بت کی عبادت ہوتی، 1 سال کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ ایسے ان کے اندر ساری برائیاں، جتنی بھی برائی ہو سکتی ہے وہ ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ عرب کے یہاں چند ایسے بت تھے جن کو اہم ترین سمجھا جاتا تھا، جس حبول ہے، لات ہے، عزا ہے، ایسے نام بارہا ہم نے سنا ہے، یہ ان کے اندر بہت اہمیت کے حامل تھے، اور ان کی بت پرستی کا ایسے ایسے واقعات کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر سناؤں تو آپ کو بھی ہنسی آئے۔ ایسے ایسے مضحکہ واقعات کہ جب یہ عرب لوگ سفر کے اندر نکلتے، ایک پتھر کو لے کر نکلتے، گویا وہ ان کا معبود ہوتا تھا، اور جب خوبصورت کوئی راستے کے اندر پتھر نظر آتا، اس پتھر کو پھینک کر اس کو لے لیتے تھے، اور جب وہ لوگ اگر سفر میں نکلتے وقت پتھر بھول گئے تو جہاں پر ان کا قیام ہوتا وہیں سے 4 پتھروں کو ڈھونڈ لیتے، 3 کا چولہا بناتے، ایک اپنے پاس رکھتے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور یہ ذوق پرستی، بت پرستی صرف پتھروں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ وہ لکڑیاں اور کنکریوں کو بھی اپنا معبود بناتے کہ اگر پتھر نہیں ملتا تو مٹی اور کنکریوں کے ایک ڈھیر بناتے، اس کے اوپر بکری کا دودھ ڈالتے، پھر اس کی عبادت شروع کر دیتے، کھانے کی چیزوں کو بھی معبود بناتے تھے۔ قرآن سے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قبیلہ بنو حنیفہ جو ایک قبیلہ ہے، انہوں نے کھجور کے ڈھیر کی عبادت شروع کی، عبادت تو کی، لیکن ہوا یہ کہ اسی سال کے اندر عرب کے اندر قحط پڑا، کھانے کی کوئی چیز نہیں، اب یہ لوگ اپنے معبود ہو کو کھانے لگے۔ تو ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی ان کی گمراہی کے عجیب و غریب کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام کی حقانیت اور یہ اسلام کی سچائی کا منہ بولتا جواب ہے کہ ایسی وحشی اور جاہل قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت کے میناروں کے اوپر بٹھایا اور اخلاق کے ایسے بنا دیے گویا فرشتے کا نمونہ بن گئے۔ یہ اسلام کی حقانیت اور سچائی ہے۔ ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، اسی کو کسی نے کہا ہے نہ تے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، نہ تے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا، کہ یہی وہ قوم تھی جس کو عالم اقوا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشوا اور امام بنایا۔ اور ایسی نہیں کہ ان کے اندر صرف عیب تھی، بلکہ ان کے اندر ایسی خوبیاں بھی تھی، ایسے وہ خوبیوں کے بھی مالک تھے، جیسا کہ وہ لوگ شجاع اور بہادر، عرب بہت شجاع اور بہادر، کسی کا محکوم بننا وہ پسند نہیں کرتے، اس لیے روم و ایران جیسی سلطنت کے درمیان رہتے تھے، لیکن کوئی بھی طاقت ان کو اپنا محکوم نہیں بنا سکی۔ فقیر سے فقیر آدمی عرب کا کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی مرعوب نہیں ہوتا تھا۔ مہمان نوازی ان کا تو پوچھنا ہی کیا کہ بڑے سے بڑا مہمان آئے یا چھوٹے سے چھوٹا مہمان آئے، ان کی مہمان نوازی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، باعث سعادت سمجھتے تھے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر گزارے کے لیے ان کے پاس 1 اونٹ ہوتا اور کوئی مہمان آ جاتا تو ان کے اکرام کے لیے اپنے اونٹ کو ذبح کر ڈالتے، ایسی ان کی مہمان نوازی تھی۔ قوت حافظہ اللہ نے ایسا دیا تھا کہ 100 اشعار کے قصیدے ایک مرتبہ سن لیتے، ان کے ذہن کے اندر فٹ ہو جاتا تھا۔ غیرت و حمیت کا پوچھنا ہی کیا کہ قبیلے اور خاندان کے لیے، عزت کے لیے اگر اپنی جان کو لگا دینی پڑے تو وہ جان لگا دیتے تھے۔ اس لیے ہم نے سنا معمولی غلطیوں پر ان کے یہاں میانوں سے تلوار نکلتی تھی، پشت در پشت ان کی لڑائیاں چلتی تھی، پشت در پشت مرنے والا وصیت کر کے جاتا کہ میری ان کے ساتھ لڑائی ہے، تم بدلہ لے لینا۔ یہ ان کی غیرت و حمیت کا مرہون منت ہے۔ فصاحت و